ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ پریویس کلاس میں ہم نے توحید کا مفہوم پڑھا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کی ایکسرسائز بھی کر لی ہوں گی آپ لوگوں نے۔ آج ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے، ٹاپک کا نام ہے اذان، اہمیت و فضیلت، یعنی اذان کی اہمیت، اذان کا مفہوم، اذان کیوں دی جاتی ہے، کس لیے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آپ پیج نمبر بک کا کھولیے 14 صحیح ہے، پیج نمبر 14 پہ آئیے، میں ریڈ کر رہی ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہیڈنگ اذان کا مفہوم۔ اذان کے مطلب کیا ہے؟ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اطلاع دینا یا اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کے مطلب ہے اعلان کرنا۔ تو اسلام کے مطابق اس کے معنی کیا ہوئے؟ اسلامی اصطلاح میں اذان اس مخصوص کلمات کا نام ہے جو مسلمانوں کو باجماعت نماز کے لیے بلانے کی غرض سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یعنی اسلام میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بلاوا دیا جائے، اور تو اس کلمات کو اذان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذان کے کلمات ایک دن اور رات میں 5 مرتبہ بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، یعنی ایک دن اور رات میں یعنی دن اور رات میں 5 مرتبہ بلند آواز سے کہے جاتے ہیں یہ الفاظ، اور اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا مفہوم؟ نیکسٹ ہیڈنگ پہ آئیے، اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ معراج کے موقع پر، سفر معراج کو کہتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اوپر گئے تھے سیر کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، صحیح ہے نا؟ یہ بات سب کو پتہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اوپر آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت اور دوزخ کی سیر کرائی تھی، مطلب سارا دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سفر معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا تھا، صحیح ہے، یعنی اس وقت باقاعدہ نماز فرض ہو گئی تھی، اور باقاعدہ نماز قائم کرنے کے لیے اذان کے الفاظ، کلمات کہے جانے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ گویا نماز مسلمان پر فرض کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کفار مکہ کے شر و فساد کے باعث ممکن نہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ چنانچہ یہ مسئلہ درپیش آیا کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی طرف کیسے بلایا جائے، تو اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، صحیح ہے، کسی نے ڈھول بجا کے کہا، کسی نے گھنٹی بجا کر کہا، اعلان کا مشورہ دیا کہ نماز کے لیے اس طرح سے بلایا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیں، انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس قسم کا خواب دیکھا اور سنایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے مجھے وحی بھی آ چکی ہے، یہ خواب بھی دیکھے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کلمات سکھائیں۔ نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 15 پہ پڑھ رہی ہوں میں، سکھائیں۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہر فرض نماز سے پہلے اذان کی دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن کہلائے۔
مؤذن اذان دینے والے کو، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم آج بہت ادب احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور حبشی غلام تھے، یعنی بہت کالے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا، ان کو پسند کیا، اور ان کی آواز بہت اچھی تھی، اور اس لیے انہیں اذان دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اذان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور نماز کی دعوت، کامیابی کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کی گواہی اللہ اذان کے ان کلمات میں موجود ہے۔ یقیناً سب کو پتہ ہے اذان کے الفاظ کیا ہیں، اذان سنتے ہیں سب کو زبانی بھی یاد ہوگی، ہے نا؟ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرف اشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے مطلب گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سارے الفاظ، ساری چیزیں اس اذان میں بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ پہ آئیے، پیج نمبر 15 پہ ہوں میں، بک میں دیکھیے گا، اذان کی اہمیت و فضیلت۔ دوران اذان روزانہ 5 مرتبہ ہر فرض نماز سے پہلے دی جاتی ہے۔ اس کا تعلق نماز سے ہے جو بنی نوع انسان کی کامیابی کا باعث ہے، یعنی انسان کی کامیابی کا باعث ہے اس کی اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ دیکھیے، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ مطلب فخر ہوگا ان کو اپنی گردنوں پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جو اذان دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ کہ اذان دینے والے قیامت کے دن بلند مرتبہ پر فائز ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو اذان دیتا ہے اللہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کی نماز کی طرف بلاتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ بھی ڈالنا پڑے، یعنی قرعہ اندازی بھی کرنا پڑے۔ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے نا ابھی، لیکن پھر بھی جو لوگ جانتے ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی امام آگے، امام کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو پہلی صف کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ پہ آئیے، اذان کے فوائد کیا کیا ہیں؟ جیسے ہر چیز کے فوائد ہوتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اذان کے بھی فوائد ہیں، اور وہ کیا فائدے ہیں دیکھیں۔ پہلا ہے، اذان کے الفاظ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کا باعث بنتے ہیں، یعنی لوگوں میں اتفاق پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، جب مسلمانوں کے کانوں میں اذان کے الفاظ پڑ جاتے ہیں تو وہ ہر کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتے ہیں، ظاہر ہے پھر نماز کی تیاری کرنے لگتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ نمبر 3 ہے، اذان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے شیطان کو تکلیف ہو، چنانچہ وہ اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ نمبر 4 ہے، اذان کے ذریعے مسلمانوں میں وقت کی پابندی کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، یعنی اذان ہوتی ہے پھر عورتیں گھر میں اپنا کام کاج چھوڑ کے نماز کی پابندی کرتی ہیں، پاک صاف ہوتی ہیں، وضو کرتی ہیں، پھر اس کے بعد نماز ادا کرتی ہیں وقت پر، تو پھر بعد میں باقی کے سارے کام کرتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی باقاعدہ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 5 کیا ہے، مؤذن پر اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر۔ اور نمبر 6 کیا ہے، جو لوگ اذان سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے،
یعنی اذان سن کے، اس لیے تو کہتے ہیں اذان کے ٹائم خاموش ہونا چاہیے، اذان کے الفاظ سننے چاہیے، اور جو جو الفاظ وہ دہرا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہمیں ان کو دل میں دہرانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں نماز کے ٹائم ٹی وی بند، ہر چیز بند، موبائل آف آپ کا، یعنی ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی رک جائے، صرف اذان پہ دھیان دیا جائے. نمبر 7 کیا ہے؟ اذان دینے سے مؤذن کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی جو اذان دیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 8 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن مؤذن کی بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، یعنی جو اذان دیتا ہے اس کا مرتبہ بہت بلند اللہ تعالیٰ کر دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کے بہت بڑی ذمہ داری پوری کی کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلایا. آگے بات سمجھ میں ہے؟ اذان کا مفہوم، اس کی ادائیگی، اس کے الفاظ، اس کی فضیلت و اہمیت، اور اس کے آخر میں فوائد کیا کیا ہیں. چیپٹر آپ ریڈ کریں گے، خود پڑھیں گے، تو آپ کے ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. صحیح ہے. یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے یہاں پہ، دیکھیں پیج نمبر 14 پہ. یہ دیکھیں کیا آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ان کے کلمات کو دہرائیں، لیکن جب مؤذن حی للصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. صحیح ہے، یعنی شیطان کو بھگائے. صحیح ہے. اب پیج نمبر 15 پہ آئیے، 15 پہ یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد کون سے اضافی کلمات ادا کیے جاتے ہیں؟ اس میں آپ کی اس میں دیا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. آپ کو میٹھی میٹھی نیند آتی ہے نماز فجر کے ٹائم، ہے نا؟ کون نماز پڑھتا ہے؟ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ جیسے اذان شروع ہو اور اپنے بندے کے سر پہ کھڑے ہو کے، لوگوں کے سر پہ کھڑے ہو کے ان کو سلاتا رہے، تھپ تھپاتا رہے، تھپکیاں دیتا رہے، لوری دیتا رہے. میٹھی میٹھی نیند ہم کو آتی ہے، اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا. سب نماز نہیں پڑھتے ہوں گے پابندی سے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی وقت پر کی جائے، اور اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، شیطان کو بھگانا پڑے گا، شیطان کو شکست دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ کہ سونا تو ساری زندگی ہے، نماز کا ٹائم نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتا، پھر تو وہ اگلے دن والا ٹائم آ جاتا ہے، پچھلا والا گزر جاتا ہے، تو وہ کبھی آپ کو پتہ ہے پچھلا وقت پھر لوٹ کر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے تیسرا باکس ایک اور بنا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرض نماز سے پہلے اقامت اور اذان کے کلمات کے علاوہ اور کون سے اضافی کلمات ادا کیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو جو آپ کو امیج فارمیٹ میں آپ کو جو آپ کو ایکسرسائز دی جائے گی اس میں بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 16. اس پہ آپ کو ایکسرسائز دی ہوئی ہے، سوال جواب میں تفصیلی مختصر جواب. صحیح. اس کے بعد خالی جگہ پر کریں، اس کے بعد درست جملوں پہ نشان لگائیں، اور اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں، یعنی جو صحیح ہے اس پہ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، اور اس کون سا آپشن صحیح ہے وہ آپ کو بتانا ہے. یہ ایکسرسائز اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کا امیج فارمیٹ میں ہم آپ کو جواب بتا دیں گے. آپ کو جو ایکسرسائز دی جائے گی وہ اسے کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے متعلق جو بھی مشکل ہو، جو بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں، وہ آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آگئی بات اذان کی؟ اس کا جب یہ اچھی طرح جب یاد ہوگا جب آپ اس کو خود سے ریڈ کریں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے.